اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت اقدس میں جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، سورہ عصر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ نماز عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، الا آ گیا، علاوہ، یعنی کہ ان کے علاوہ جو انسان ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں، وہ گھاٹے میں نہیں۔ جو ایمان لے کر آئے ہیں وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، عمل صالح انجام دیے، وہ گھاٹے میں نہیں۔ وتواصوا بالحق، اور حق کے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو، تمام انسان خسارے میں جو ایمان نہیں لے کر آئے وہ نقصان میں ہیں، لیکن جو ایمان لے کر آئے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں کس طرف چلنا چاہیے؟ ہمیں خسارے کی طرف رہنا ہے یا کامیابی کی طرف؟ یہ ہمارے اوپر میں، انسان کے اوپر میں خدا نے کوئی زور زبردستی نہیں کری۔ خدا نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی، زور نہیں ہے۔ خداوند عالم نے دو راستے دکھا دیے، ایک راستہ حق کی طرف چلتا ہے اور دوسرا راستہ باطل کی طرف۔ تمہاری مرضی، جہاں تمہیں جانا ہو جا سکتے ہو۔ جو حق کے راستے پر چلیں گے، جو ایمان لے کر آئیں گے، اچھے کام کریں گے، وہ ان کا راستہ چلتے ہوئے بہشت کی طرف جائے گا، اور جو غلط راستے پر، باطل راستے پر، گناہوں کے راستے پر چلیں گے، ان کی منزل جہنم ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا پتا جنت اور دوزخ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، نہیں دیکھا، لیکن ہم نے خدا کو بھی تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس کی قدرت کے نظارے جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہے۔ ہماری اچھائیاں اور برائیاں ہمیں اس دنیا میں بھی مل جاتی ہیں۔ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی اچھائیاں ان کے لیے ہیں، اور جو برائیاں دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ برائیاں بلکہ دوسروں کے لیے نہیں کرتے، وہ برائیاں صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ ان کی برائیاں ان کے اوپر میں ہی آ جائیں گی، اور جو اچھائیاں کرتے ہیں
अच्छाइयाँ भी सिर्फ लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, वाहवाह के लिए, तारीफ के लिए, वो नेकियां भी ज़ाया हो जाती हैं। खुदा उन्हें पसंद नहीं करता। नेकियां कौन सी नेकियां करें? सिर्फ खुदा की खुशनुदगी के लिए। जिसके साथ भी हम अच्छा सलूक करें, हम उसके शुक्रगुजार के मुंतज़िर न रहें। हम उस एहसान के बदले में उससे एहसान के मुंतज़िर न रहें। हम उसका इंतज़ार न करें कि हमने इसके साथ में अच्छाई की है, हमने इसका अच्छा किया है, हमने इसकी मुश्किल को आसान किया है, इसने हमें शुक्रिया भी नहीं कहा, इसने हमें हमारी अच्छाई का बदला भी नहीं दिया। क्या हम इंसान के लिए अच्छा कर रहे हैं? अगर हम इंसान के लिए अच्छा कर रहे हैं तो फिर इंसान से ही अल्लाह कहता है तुम उसी से फिर अपने अज्र और सवाब ले लेना। इंसान क्या दे सकता है? इंसान तो खुद बंदा है, मोहताज है। एक मोहताज किसी मोहताज को क्या दे सकेगा? क्यों ना हम उम्मीद रखें खुदावंद आलम से। क्या खुदा की आयत को हमने झुटला दिया, भुला दिया? खुदा न करे, माज़अल्लाह, कोई नहीं झुटला सकता और नहीं कोई भुला सकता। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम्हारी जर्रा जर्रा नेकियों का हिसाब है। बच्चों को समझाने के लिए कि फरिश्ते यहाँ पर दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है आपकी अच्छाइयाँ लिखने के लिए। आप अच्छा काम करिए तो सही, दूसरों की रास्ते से तकलीफों के पत्थर हटाइए तो सही, दूसरों के लिए रास्ता साफ करिए तो सही, देखिए तो सही कि आपके रास्ते खुदावंद आलम अपने आप साफ कर देगा, आपकी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर एक जर्रा भी तुमने शर किया, एक जर्रा भी तुमने बुराई करी, उसका भी हिसाब लेफ्ट हैंड के ऊपर में जो फरिश्ता बैठा है वो लिख रहा है। हमारी वीडियो कैसेट बन रही है, हम किसी वक्त खाली नहीं हैं, हमको कोई ना देखने वाला जरूर है, हमारे जर्रे जर्रे का हिसाब है। तो हम नेकी करें तो सिर्फ खुदा की राह में करें। कहा जाता है कि क़यामत के दिन एक गुरु को जहन्नम में डाला जा रहा होगा। खुदावंद आलम की आवाज़ आएगी, ऐ जहन्नम के निगहबानों, ये गुरु को जो तुम ये लोगों को जहन्नम में डाल रहे हो, इनके हाथ को न जलाना, क्योंकि इन हाथों से ये इबादत किया करते थे। इनके पैरों को न जलाना, क्यों? क्योंकि ये इबादत के लिए इन पैरों से खड़े हुआ करते थे। इनकी जुबान को न जलाना, क्यों? फरिश्ते पूछेंगे क्यों? इसलिए कि ये जुबान से जिक्र खुदा करते थे, अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। एक दफा फरिश्ते परेशान होके कहेंगे कि ऐ लोगों, जब तुम लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे तो तुम किस गुनाह की वजह से जहन्नम में जा रहे हो जलने के लिए? एक मर्तबा वो लोग कहेंगे कि हमने जो भी इबादत की, जो भी नेकी करी, वो हमने लोगों को दिखाने के लिए करी। इसलिए आज खुदा कह रहा है कि तुमने जो भी नेकी करी है, वो नेकी का सिला जाओ वही इंसानों से ले लो जिसके लिए तुमने की थी। तो वो इंसान दे पाया, दे सका? अगर हम वाकई खुदा के लिए करें तो देखें कितनी लज्जात मिलेगी, कितनी कामयाबी मिलेगी, कितना अच्छा होगा। अगर हम खुदा की राह में एक पैसा खर्च करेंगे, कुरान खुद कह रहा है कि तुम एक नेकी करोगे, एक अच्छा काम करोगे, एक हसना के बदले में हम तुम्हें 10 बराबर देंगे। अगर एक बच्चे से हम कहें कि देखो तुम थोड़ी देर के लिए 1 रुपया हमें दे दो, हम तुम्हें बाद में 10 रुपए दे देंगे, क्या वो बच्चा खुश होके नहीं देगा? हम बड़े हैं, हमसे कोई कहे तुम हमें 10 रुपए दे दो, हम तुम्हें 10 रुपए के बदले में 100 रुपए देंगे। हम कहेंगे 10 के बदले 20 ले लो ताकि हमें 200 मिल जाए। हम इंसान पे भरोसा कर लेते हैं, इंसान की जुबान पे यकीन कर लेते हैं कि इसने कहा है ये बिजनेस है। आज दुनिया बिजनेस कर रही है, तिजारत इसी को कहते हैं कि एक के बदले में उससे ज्यादा कमाना। तो हम इंसानों की जुबान पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जो खुदा कह रहा है कुरान में पुकार पुकार के
کہ تم نیکی کرو، تم اچھائی کرو، ہم تمہاری نیکی کے بدلے میں تمہیں 10 برابر دیں گے، اور 10 کے بدلے کبھی وہ 100 بھی دے دیتا ہے۔ اسی کے اوپر میں ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ایک میاں بیوی رہتے ہیں، زن و شوہر، وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ میں اچھائیاں کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ میں نیکیاں کرتے ہیں، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خدا کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اچھائیاں کرتے ہیں۔ اچانک اس کے شوہر کی موت ہو جاتی ہے۔ موت اور زندگی تو خدا کے ہاتھ میں ہے، ہو گئی، لیکن اس کی زوجہ نے سوچا کہ میرا شوہر ہمیشہ راہ خدا میں خرچ کرتا تھا، ہمیشہ اچھے کام کرتا تھا، کیوں نہ میں اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اس کی طرف سے خرچ کرتی کروں۔ اور اس کے پاس میں ایک بیٹا بھی تھا، لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا کہ شوہر کے مال کے اوپر میں زوجہ کا پورا حق نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے شوہر کی زوجہ 1 روپیہ بھی صدقہ نہیں دے سکتی، اجازت لے لینی چاہیے۔ جب شادی ہو، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے ہر چیز کے لیے اجازت لے لے، تاکہ بعد میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ شرعی حساب سے اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے خرچ کرنا اسی طریقے سے شروع کیا، بند نہیں کیا، جیسے کرتے تھے وہ لوگ دونوں ویسے ہی چلتا رہا حساب۔ اب آنا تو بند ہو گیا مال کا، کیونکہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جو مال تھا وہ سب تو ختم ہو گیا۔ اتنے عرصے میں بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ بیٹے نے کہا کہ اے مادر گرامی، میں جہاں بھی راستے سے گزرتا ہوں لوگ مجھے بڑی ہی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ اس کی ماں نے کہا ہاں بیٹا، کیونکہ تمہارے بابا جب زندہ تھے وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ میں اچھائیاں کرتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے، لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ تم ان کے فرزند ہو، اس لیے لوگ تمہیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور تمہیں دعائیں دیتے ہیں۔ اور کہا کہ اچھا تو مادر گرامی، اب کہا میں نے اسی طریقے سے جیسے تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا میں نے ویسے ہی مال کو خرچ کرتی رہی، لیکن اب تو ختم ہو گیا۔ بیٹے نے کہا اے مادر گرامی، میرے لیے آپ نے کیا بچا کے رکھا؟ کیا بابا کے مال و دولت پہ میرا حق نہیں تھا؟ آپ نے تو سارا کے سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا، میرے لیے کیا بچا ہے؟ ہاں، اب اس غلطی کا احساس اس ماں کو ہو گیا، اب یاد آئی کہ یہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ خدا نے کہا ہے خرچ کرو راہ خدا میں، لیکن اتنا بھی نہ کرو کہ بعد میں تمہارے گھر والوں کو تکلیف ہو جائے۔ کرو، خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، حق ہے، مگر شوہر کی اجازت سے۔ بچے کا بھی تو حق تھا، اس نے خرچ کر دیا۔ کہا کہ اب بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس آج ہوا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے ماں نے ہاتھ جوڑ لیے، مومنہ عورت تھی۔ بچے نے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ نہیں مادر گرامی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ میرے آگے ہاتھ جوڑ کے مجھے گنہگار مت بنائیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مادر گرامی کچھ اگر بچا ہو مال تو آپ مجھے دیجئے، تاکہ میں تجارت کروں، بزنس کروں، تاکہ آگے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس میں 80 درہم بچے ہیں، اسی کو تم لے جاؤ۔ بیٹا لے کے چلا، راستے میں جا رہا تھا، کیا دیکھا اس نے کہ ایک مرد مومن کی موت ہو گئی ہے، مسلمان انسان ہے، اس کی لاش کے پاس میں کوئی بھی نہیں۔ مسلمان کا فرض ہے کہ ایک مسلمان کی لاش کو دیکھے تو اس کا غسل و کفن کرے، اس کو واجب ہے۔ تو اس نے یہ کام کو انجام دیا، اس کے اندر میں اس کے 20 درہم خرچ ہو گئے۔ اس مرد مومن کے اس نے غسل و کفن کیا۔ اب آگے چلا تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں بزنس کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بزنس کرنے جا رہے ہیں، کتنا مال ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ 80 درہم تھے، اب 60 درہم بچے۔ کہا 60 درہم میں کوئی بزنس ہوتا ہے؟ کہا کہ میں راہ خدا میں نکلا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ ہی مجھے کامیاب کرے گا۔ اب جو اللہ پہ بھروسہ کر دیا تو اللہ کا فرض ہو جاتا ہے کہ اسے کامیابی دے۔ جو انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ تو کامیاب ہونے کے لیے ان کے خطرہ ہے۔
ان کے لیے مشکل ہے، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اس کے لیے تو 100% کامیابی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، اگر آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو ایک راستہ بتاؤں۔ وہ بچہ تھا، بڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کو اس میں کچھ معلومات نہیں تھی۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بتائیے۔ کہا کہ دیکھیے ایک جگہ کا بادشاہ ہے، ایک شہر کا، ایک ملک کا بادشاہ ہے، اس کے سر میں بہت شدید درد ہے۔ اس نے کئی طبیبوں کو بلایا ہے، بہت ڈاکٹر آئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکا، سب نے اس کو لا علاج کہہ دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس راہ سے گزر جائیے، راستے میں جب آپ گزریں گے تو ایک شخص آپ کو دعوت کرے گا، آپ اس کی دعوت قبول کر لیجیے گا۔ اسلام کہتا ہے کوئی دعوت کرے اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، جب وہ دعوت کرے گا تو وہ آپ کے لیے کھانا لینے جائے گا، اور جب کھانا لینے کے لیے جائے گا آپ کے لیے چننے کے لیے تو وہاں پہ ایک کالی بلی آئے گی۔ آپ اس کالی بلی کو اس میزبان سے اس کی قیمت دے کے خرید لیجیے گا، لیکن وہ بیچے گا تو نہیں، لیکن آپ کہیے گا کہ مجھے ضرورت ہے اس لیے آپ اس کی قیمت لے لیں اور مجھے یہ کالی بلی دے دیں۔ ایسا ہی ہوا، راستے سے گزرا اور یہی ماجرا پیش آیا۔ اس نے بلی کو لے لیا، پھر کہا تھا اس شخص نے جب بلی خرید لینا تو اس کو ذبح کرنا، اس کا دماغ نکالنا، بھیجے کو نکالنا، برین کو، اس کے بعد میں اس کی دوا کو بنانا، اس کے بعد میں بادشاہ کے محل میں جانا اور کہنا کہ میں ایک طبیب ہوں اور بادشاہ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، اس نے ایسے ہی کیا، بادشاہ کے محل پہ پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں تمہیں جانے کی اجازت نہیں، بہت آئے طبیب، بہت آئے ڈاکٹر، کسی نے بھی علاج نہیں کیا، اب تم کیا کرو گے؟ کہا کہ ایک بار آپ آزما کر تو دیکھیے۔ بادشاہ کو خبر ملی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آزما لیتے ہیں، بلا لو ان کو۔ آیا بادشاہ کے سامنے، دوا دی، کہا کہ پیشانی پہ آپ ذرا سی مل لیجئے۔ جیسے ہی ملی ویسے ہی اس کے درد میں ایک ذرا سی کمی آ گئی، بہت خوش ہو گیا بادشاہ اور کہنے لگا کہ مجھے اور بھی دوا دیجئے، آپ کی دوا سے تو میرے سر میں تھوڑی آرام ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، میں اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس طریقے سے میں دوں گا، ابھی پوری ایک ساتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ آخر کار وہ دیتا رہا اور بادشاہ کا سر کا درد ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ وہ تو خدا کی اوپر میں بھروسہ کرا تھا نا، وہ تو خاک کو بھی سونا بنا دے اور سونے کو بھی خاک بنا دے، اس کے اوپر میں بھروسہ کرے تو کوئی کر کے تو دیکھیے کیسے اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آج تک اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ کیا ہے بھروسہ، لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے، ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریے، خدا کے اوپر میں پورا بھروسہ کریے، ہر کام کے اوپر میں کہہ دیجئے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ میں نے یہ کام شروع تو کیا ہے لیکن اس کو دیکھنے والا اور کامیابی دینے والا خدا ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے، کامیابی کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے، ہر کام کو ہمیشہ اللہ کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ ہمیشہ کہیں کہ اس میں شیطان حلول نہ کرے، داخل نہ ہو، اور خدا اس میں ضرور مدد کرے گا۔ اب سے آپ بھروسہ کر کے دیکھیے کیسے آپ کی کامیابی آپ کے قدم نہیں چومتی۔ وہ بادشاہ کو آرام ہو گئی۔ بادشاہ کے پاس میں ایک لوتی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنا داماد چننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو غریب بچہ تھا، بیٹا بڑا تھا، لڑکا جوان ہو گیا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے شادی کر دی بادشاہ نے بہت ہی دھوم دھام سے، اور جو کچھ بھی بادشاہ کی سلطنت تھی وہ سب اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی، اور بیٹی کو جو ملی تو اس کے شوہر کو ملی، مطلب وہ بڑے آرام سے جاؤ حشم سے بہت ہی عزت و احترام سے رہنے لگا۔ کیوں؟ خدا پہ بھروسہ کیا تھا، اس کے ماں باپ کی نیکیاں اس کے آگے آ رہی تھیں، نیکیوں کی صلے دیکھیے کیسے انسان کو خدا نے کہا ہے ہم ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں اور کہیں پر 100 بھی دے دیتے ہیں، 100 سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں، بھروسہ تو کریں۔ پھر وہ رہنے لگا آرام سے، پھر اچانک اس کو کچھ وقت کے بعد میں خیال آیا کہ ارے میں تو بزنس کرنے نکلا تھا، میری ماں ضعیف گھر میں انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جانا چاہیے، میں یہاں کی عیش و آرام میں بھول گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت،
میں اپنی زوجہ کو لے کر اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو تمہاری امانت ہے، تمہاری زوجہ ہے، تم لے جا سکتے ہو شوق سے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں رخصتی کی، سارے مال و دولت، اونٹ اور گھوڑے آ گئے، ہاتھی آ گئے ان کے اوپر میں، سب لدنا شروع ہو گیا۔ بہت ہی جاہو حشم سے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اب یہ دولہے راجا اپنی دلہن کو لے کے چلے جا رہے تھے، راستے میں وہی شخص سے ملاقات ہوگی جس نے بزنس کا طریقہ بتایا تھا۔ کہا کیا بھائی تم تو بزنس کرنے نکلے تھے، ہم لوگوں کا یہ طے ہوا تھا کہ بزنس میں جو بھی فائدہ ہوگا اس میں آدھا آدھا ہم دونوں لیں گے۔ طریقہ اس نے بتایا تھا اور اس نے قبول کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو بھی فائدہ ہوگا آدھا آدھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور تم اتنے دن کہاں تھے؟ کہا کہ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اب کیا کرو گے؟ کہا کہ یہ مال و دولت ہے، اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کیے دیتے ہیں، ایک آپ کا اور ایک میرا، جو آپ چاہیں لے لیں۔ کہا ٹھیک ہے، تقسیم کر دیا دولت کو۔ کہا حاضر ہے۔ کہا کہ اچھا یہ تو بےمانی ہے۔ کہا بےمانی کیوں؟ ہم نے تو پورا مال کو آدھا آدھا کیا، آپ جو چاہیں، چاہے یہ زیادہ لگ رہا ہے تو یہ لے لیں، اگر یہ زیادہ لگ رہا ہے یہ لے لیں، جو چاہیں لے لیں۔ کہا نہیں، بزنس میں تو تمہیں دلہن بھی تو ملی ہے، دلہن کو بھی تو بزنس میں آپ نے لیا ہے، اس کو بھی تو آپ آدھا کریے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی دلہن کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں، بیوی کو ہم نہیں بانٹ سکتے۔ ایسا کریے کہ آپ پورے یہ دونوں حصے آپ لے کے چلے جائیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن ہماری زوجہ ہمارے پاس رہنے دیجیے۔ کہا یہ انصاف نہیں ہے، ہم لوگوں نے جو طے کیا تھا کہ ہم لوگ آدھا آدھا لیں گے تو آدھا آدھا ہم کو چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ انسان بھی مومن تھا، اس نے تلوار نکال لی۔ کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے 2 ٹکڑے کیے دیتے ہیں، آپ کو جو پسند ہوگا ایک ٹکڑا آپ لے لیجیے، ایک میں۔ جیسے ہی نکالی میان سے تلوار، اس شخص نے روک لیا ہاتھ کو، نہیں نہیں، ہاں اب تم نے انصاف کیا ہے، لیکن مجھے نہیں چاہیے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں نے تو تمہاری مدد کی تھی کیونکہ مجھے خدا نے بھیجا تھا، میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، تمہاری بیوی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، یہ دولت بھی ساری کی ساری تمہاری اور بیوی بھی تمہیں مبارک ہو، سب کچھ لے کر جائیے۔ دیکھا عزیزان گرامی، جو خدا سے بزنس کرتے ہیں، جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کو دیکھیے نیکی کا صلہ خدا اس طریقے سے دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جب بھی بزنس کریں، آج کے بعد میں جو بھی تجارت کریں، خدا سے کریں۔ ہم ڈھونڈیں، ہماری نگاہیں کمزور ہیں، لیکن اگر ہماری نگاہوں کو ہم پرندوں کی نگاہوں کی طرح سے کریں کہ پرندوں کو دیکھیے، چیل کووں کو دیکھ لیجئے کہ ایک ذرا سا ٹکڑا کہیں گوشت کا آپ نے ادھر رکھا چھپا کے، وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور اکیلے نہیں کھاتے، کووں کو دیکھیے، جیسے ہی وہ دیکھیں گے وہ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ، یہاں پر مال ہے۔ اگر ہم بھی غور کریں کہ ہمارے بھی آس پاس میں لوگوں کو ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم مال و دولت سے ان کی مدد کریں، ہم سوچیں ہمارے پاس کہاں مال ہے جو ہم خرچ کریں راہ خدا میں، ہم کیسے دیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ روز صدقہ دے۔ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ روز صدقہ دے سکیں۔ کہا کہ اگر تم کسی کی مشکل کو آسان کر دو گے، یا راہ سے ان کے راستے میں سے ایک پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دیا، کیلے کا چھلکا پڑا ہے آپ نے یہ سوچ کے ہٹا دیا کہ کوئی کا پیر پڑے گا تو گر جائے گا، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ کہتے ہیں کہ صدقہ جو دیتے ہیں ان کی 70 طرح کی ایکسیڈنٹ سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک صدقہ ہم نے دیا تو انسان کے اوپر میں جو مصیبتیں بلائیں آنے والی ہوتی ہیں وہ انسان کے اوپر سے ٹل جاتی ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا راستے سے کہ ایک لکڑہارا چلا جا رہا تھا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب یہ شام کو جب واپس نہیں آئے گا، اس کی موت ہو جائے گی، تو
دوسری بار شام جب ہوئی تو اتفاق سے وہیں راستے سے گزرے اور دیکھا کہ لکڑہارا لکڑیاں لے کے واپس آ رہا ہے۔ کہا کہ نبی اللہ آپ کی بات تو کبھی غلط نہیں نکلی، آج کیا ہوا کہ آج یہ لکڑیاں واپس لے کے آ رہا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا آج اس کی موت ہو جائے گی۔ کہا کہ چلو اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ کہا کہ اے شخص آج تم نے کیا نیکی کری، کیا اچھا کام کیا؟ کہا کہ نہیں میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، میری تو عادت ہے میں روز صبح جاتا ہوں اور شام کو لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ کہا یاد کر تو نے ضرور کوئی اچھا کام کیا۔ کہا کہ آج اس نے بہت سوچا، کہا کہ آج میں روٹی کھانے بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک کتا سامنے سے آ رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا میری طرف، مجھے بھوکا لگا تو میں نے اپنی روٹی میں سے اس کو بھی روٹی کھلا دی۔ کہا کہ یہی تو صدقہ ہے، جب اللہ ہمارا اسلام کہہ رہا ہے کہ تم اگر جانور کے ساتھ بھی نیکی کرو گے تو بھی وہ نیکی تمہاری ہم قبول کریں گے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو آج تمہاری موت تھی تو لکڑیوں کو تو کھول۔ اس نے کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ لکڑی کو سمجھ کے اس نے اژدہا لے کر آ گیا، اس کی لکڑیوں میں اژدہا تھا۔ کہا آج یہ اژدہا تجھے ڈس لیتا اور تیری موت واقع ہو جاتی۔ ایک صدقہ اس انسان کی موت سے بچا لیتا ہے، موت سے ہم نہیں بچ سکتے لیکن ہاں صدقہ بچا دیتا ہے، انسان کو بیماریوں سے نجات دے دیتا ہے۔ کہا یہ تجھے ڈس لیتا لیکن کیونکہ تو نے راہ خدا میں ایک جانور کے اوپر ترس کھایا، تو نے اس کی مدد کی، اس کی وجہ سے دیکھ اس کے منہ میں ایک پتھر گھس گیا ہے اور وہ اژدہا کا منہ بند ہو گیا پتھر سے۔ اگر وہ پتھر نہ ہوتا تو یہ تجھے ڈس لیتا اور تو مر جاتا، لیکن آج یہ نیکی جو تو نے کی تو تیری موت تجھ سے ٹل گئی۔ تو عزیزان گرامی ہم راہ خدا میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ دیں، انشاءاللہ آپ ناگہانی موتوں سے جو بیمار ہیں ان کے لیے صدقہ نکالیں، جو مر گئے ہیں مرحوم ہو گئے انہیں بھی نہ بھلائیں، ان کی طرف سے بھی ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ وہ صدقہ جو لے کے فقیر جاتا ہے ایک کے بدلے میں 10 آپ کو ملے گا۔ امام کا یہ تھا طریقہ کہ کوئی اگر آتا تھا مانگنے کے لیے تو اس کو اتنے خوش ہو کے اتنی پیار سے بڑھ کے اس کی مدد کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ وہ مجھے کچھ دے رہا ہے بلکہ میں اس کو نہیں دے رہا ہوں۔ ہاں سچ ہے کہ ایک کے بدلے میں جب وہ 10 ہمیں اس کی وجہ سے مل رہا ہے تو اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا مانگنے کے لیے، اور یہ خداوند عالم کا احسان ہے کہ آج ہمیں اس نے توفیق دی کہ ہم کسی کے کام آ سکیں۔ بس یہی التجا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں، آپ کے کام انشاءاللہ خداوند عالم بناتا رہے گا، دنیا آخرت میں آپ سب کو کامیابی نصیب ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ یا مولاتنا یا فاطمة الزہرا